ایک جماعت کو رخصت کیا، پھر جماعت واپس آئی. یہ حضرات کے زمانے کی بات ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے حضرات کی بات. جماعت کو رخصت کیا، پھر واپس آئی، پھر کارگزاری، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بائی پہچان والے، اس میں مولانا نے، شاید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے پوچھا کہ سے روزہ لگایا؟ جی لگایا. تسبیحات پوری کرتے رہے؟ تو اس نے کہا جی کون سی تسبیحات؟ اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سے روزے میں گیا اور اس کو معلوم نہیں ہوا کہ تسبیحات، یعنی یہ فکر کہ یعنی سے روزہ صحیح نہیں لگا. تو زبان پر ایک بات آ گئی کہ اندر جو جماعت بھی جائے تو اس کے ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات ہوں تاکہ پورا فائدہ ہو جماعت کو. یہ بات کسی موقع پر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائی گئی کہ مولانا تو یہ فرماتے ہیں. انہوں نے یہ فرما دیا کہ جب پوچھ لیا خاموش. پھر کسی وقت میں سب جمع. پھر مولانا نے فرمایا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جماعت جو جائے تو اس کے ساتھ مفتی صاحب جیسے حضرات ہوں تاکہ پورا فائدہ ہو. لیکن مولانا بتائیے اگر یہ حضرات ایسے نہ ہوں تو پھر جماعت کو کیا کریں گے؟ رخصت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس پر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی جماعت کو تو رخصت کریں گے، اگر ایسے حضرات نہ بھی ہوں پھر بھی جماعت کو جو ہے نا روانہ کریں گے. اس پر مولانا نے فرمایا کہ مولانا سنیے، جماعت میں نکلا، کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اور صرف لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، تو ہر قدم پر 700 تو کہیں گیا نہیں. اس کے بعد دوسری باتیں ہیں، صرف نماز کی طرف بلا رہا. حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس نے عرض کہ جی میرے پاس کچھ مال ہے، اگر میں جو ہے نا اس کو خرچ کر دوں تو ان لوگوں کے برابر اجر ثواب جو اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہوئے پا سکتا ہوں. کتنا مال ہے؟ جی 6000 درہم یا دینار. فرمایا اگر تم اس کو صدقہ کر لو اللہ پاک قبول بھی فرما لے تو پھر بھی تم ان لوگوں کے نیند کے برابر بھی اجر ثواب نہیں پا سکتے جو اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں. بابا کیا قیمت ہے اللہ پاک کے راستے کی اور دین کی محنت کی. اپنے اعمال اتنے قیمتی ہیں تو جو ہے نا دین کی محنت. صحابہ کو کیا ملا؟ وہ صحابہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کی محنت اور دین، دو بڑی باتیں ہیں بس بھائی اور دوستو، باقی تو جو ہے نا اس کا نظام ہے، اس کے تابع ہے. دو باتیں ہیں، دین کی محنت سب سے اوپر ہے اور دین کی باتیں ہمارے اپنے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. کیا ملا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام، 8 دروازے جنت کے، جی اس طرف سے آئیے، اس طرف سے آئیے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے رہتے ہیں، وہ مقام ہے اس کا، ہمارے لیے نمونہ ہے انشاءاللہ. اس سے بھی جو ہے نا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بات ایسی کرو کہ لوگوں کے جذبے بن جائیں. کم خوازو زجزو جو تیار مقال دا پارم تیار ما کم خواوی دا سر تیار ما جذبے بناؤ. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ 5 سال صرف مسلمان رہے ہیں، اس کے بعد وفات پا گئے. جب ایمان لے تو 5 سال، بس 5 سال کیا عرصہ. لیکن مقام کیا ملا؟ جب وفات پا گئے تو اللہ پاک کا عرش بھی جھوم اٹھا. اس زنگے دلو دا اللہ پاک عرشم داغ دا مرگ پا خوشحالی کیا کم مقام دے. فرشتہ راغلا خبر ورکل نبی علیہ السلام تا سوک وفات شروع. آسمان والے آج جو ہے نا خوشیاں منا رہے ہیں، کون وفات پا گیا؟ پھر خبر دے دی کہ جو ہے نا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور جو ہے نا صحابہ ان کے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار عام اپنے طرز پر جو تھی نا وہ بھی بہت اس طرح کہ دوسرے اس کے پیچھے نہیں پہنچ سکتے تھے. صحابہ دوڑ رہے تھے ان کے پیچھے اور جو ہے نا وہ تیز چل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہے نا جب وہاں پہنچے تو شکایت کی، یا نبی اللہ آج تو آپ نے ہمیں تکا دیا، ہمارے کندھوں سے چادریں گرنے لگی. نا صادر گورے ڈیر ضروری ہے گورے خجی ادھر سے ہے یہ بات، ویسے نہیں ہے راچے مرگری ویا. چادریں گر گئی، ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگے اور حتیٰ آپ نے تو ہمیں تکا دیا. شکایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے ساتھ خوف ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تاخیر سے پہنچے اور ہمارے سے پہلے فرشتے آ کر ان کو غسل نہ دیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا اور ہم محروم نہ ہو جاوے، اس لیے جلدی. اب پھر لاش کمرے میں اور صحابہ کو ٹھہرایا.
پھر چل دیے. اور جب کمرے میں پہنچے تو 3 بار مبارکباد دے دی. یہ ایک صحابی کا مقام ہے. بابا موت کے وقت جو ہے نا حقیقت کھل جاتی ہے. یہ ابھی ہم بھی امتحان میں ہیں. آپ محنت کیجئے اور پھر دیکھ لیجئے کہ موت کے وقت کیا ملتا ہے. انشاءاللہ جس بندے کو موت کے وقت مبارک کلمہ نصیب ہو جائے, رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے اور موت کی سختی آسان ہو جائے اور قبر میں رکھے, تو پھر کیا, پھر اعلان جنت کا لباس اس کو پہنا دو اور جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دو اور جنت کی طرف کھڑکی اس کے لیے کھول دو. شروع. جب واپس تشریف لائے 3 بار مبارکباد دے دی. اے ابو عمر تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو, بندہ وفات پڑا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مبارک ہو. 3 بار مبارکباد دے دی. اور اس کے بعد جب واپس تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا, جی آپ تو ایسے چل رہے تھے کہ کسی کے کندھوں کو پلانگ رہے تھے, ہم نے کسی کو دیکھا نہیں. صحابہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے, پوچھتے تھے. تو فرمایا کہ خدا کی قسم آج 70,000 فرشتے ایسے اترے ہیں زمین پر جنہوں نے پہلے کبھی بھی زمین پر قدم نہیں رکھا. ایسے فرشتے اترے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے. اور میں جب کمرے میں پہنچا تو کمرہ بھرا ہوا تھا فرشتوں سے, اور مجھے تب جگہ ملی جب ایک فرشتے نے اپنے 2 پروں میں سے اپنے ایک پر کو سمیٹ لیا, پھر مجھے جگہ ملی. اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو بہت ہلکا, بالکل وزن نہیں. مشرکین جو تھے انہوں نے جب دیکھا تو پھر اعتراض کیا, پھر کہا کہ یہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تھا, حالانکہ وہ صحیح تھا. اچھا وہ فیصلہ جو ہوا وہ علیحدہ واقعہ ہے, ان کے حوالے کیا تھا فیصلہ حضور نے, اور وہ جو ہے نا صحیح تھا, تو ان کے خلاف تھا. تو جو ہے نا پھر کیا, پھر جو ہے نا انہوں نے جب یہ کہا کہ جو ہے نا یہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تھا اس طرح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی. پھر کیا فرمایا, خدا کی قسم فرشتوں نے جنازہ اٹھایا تھا. اور جب قبر کھودنے لگے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے, انہوں نے کہا کہ ہر پوڑے پر خوشبو وے کودال با مچوالو بدا خوشبو یعنی بشلے. اب ہم لہد تک پہنچے ہوئے. میں نے ایک مٹی کی اٹھائی اور حضور کے سامنے اس طرح کھول دیا. وہ جو ہی مٹی کو کھول دیا اور وہ خوشبو بن چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی سے سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ قبر میں اتارنے کے لیے قبر کھود رہے ہیں, اور ادھر مٹی, خوشبو اور حضور. مقام اس کو کہتے ہیں. مقام کیا, مقام تو اس کو کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک نام پکارے, فلانے بتا کیا حال ہے تمہارا. مقام تو یہ ہے کہ اللہ پاک جن اپنے ہاتھ سے پلائے, لے میرے بندے پی لے. اور مقام تو یہ ہے کہ جنت الفردوس میں ہو اور صبح و شام جو ہے نا اللہ پاک کی دیدار کرے. اور مقام تو یہ ہے کہ بس تو جو ہے نا جمعہ کے جمعہ روزانہ وغیرہ وغیرہ کسی کا کیا, اور بعض ایسے اونچے مقام پر کہ جو ہے نا جس وقت یہ چاہے اللہ پاک کا دیدار کرے. محنت, جی ہاں, کون تیار زندگی لگانے کے لیے. ہمیں کچھ نہیں آتا, ہم تو بس محنت کے لیے کہ بقایا زندگی لگ جاوے. آج صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے, ہم جب پہنچے وہاں پہلی میں کیا معلوم تبلیغ کیا ہے, ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ تبلیغ کیا. تبلیغ کہاں, جی ہاں نبیوں والا کام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہم تو بگاڑنے والے ہیں. جی ہاں, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک میواتی بابا نے کہا, مولانا یوسف آپ تو ابھی بہت بڑے بزرگ بن گئے, آپ بہت بڑے بزرگ. کہا میاں جی میں بزرگ نہیں, میں بزرگ نہیں. نہیں آپ بہت بڑے بزرگ. میں نے کہا یہ کام بزرگ ہے. مولانا نے اس کو بتایا. اچھا پھر اس نے کہا, مولانا نے اس کو سمجھانے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو پھر تم مجھے بزرگ, پھر آپ کاہے کہ بزرگ ہیں جب تبلیغ کا کام نہ کرے. تو پھر فرمایا کہ یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام بزرگ ہے, یہ کام بزرگ ہے. لگا لو زندگی بھائی اور دوستو, دنیا میں واپس آنا نہیں ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا, ایک موقع ہے, یہ آج کا دن گزر گیا, یہ زندگی میں نہیں آئے گا. کون تیار نقد 4 مہینے کے لیے, یہ ساتھی پہلے کھڑے ہو جائیں 4 مہینے کے لیے. جی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. 4 مہینے کے لیے نقد. بابا اتنی زندگی لگا لی کہ گزاری دنیا پر, لگا لی تو تبلیغ پر لگانی چاہیے. غلط لفظ نکل گیا, توبہ. تو کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ جی چلے کے لیے کون تیار, یہ بھی کھڑے ہو جائیں. چلا 4 مہینے.